اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں زندگی کی نعمت عطا فرمائی اور اس زندگی کا مقصد حیات بھی بتایا کہ ہم نے یہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اب جب ہم شعور کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور اسباب کے حوالے سے ماں باپ، بہن بھائی، ہمارے جتنے اعزاء اقربا ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، وہ ہمیں مشورے دیتے ہیں۔ ہم مختلف لوگوں سے گائیڈنس اور رہنمائی لیتے ہیں، اس کے مطابق پھر ہم اپنے طرز حیات کو اختیار کرتے ہیں کہ میرے لیے جینے میں کیا بہتر ہے، دکان بناؤں، تعلیم حاصل کروں، مزدوری کروں۔ ان سارے آئیڈیاز پر ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے، اور پھر اس دوڑ میں جو بندہ، جس کی دکان اچھی چلتی ہے، جس کا کاروبار اچھا چلتا ہے، جس کو نوکری اچھی مل جاتی ہے، جس کو ایگریکلچر میں زیادہ پیسے مل جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا کامیاب آدمی ہے، ہم اس بندے کو کامیاب آدمی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ ہماری بہت بڑی بھول اور بہت بڑی غلطی ہے۔ کسی کا کاروبار اچھا چل جائے، اس سے مقصد زندگی حاصل نہیں ہوتا۔ کسی کو نوکری اچھی مل جائے، اس سے زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اب ایک بندہ کروڑ پتی بن گیا اور اسے نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھنا آتا، اسے معلوم نہیں اللہ کی حضوری اور معرفت کس کو کہتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت اور اسوہ حسنہ کس شے کا نام ہے، وہ اس شے کو جانتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس شخص کو کہیں یہ شخص کامیاب آدمی ہے؟ وہ تو نامراد آدمی ہے۔ اس وقت ہماری جو قومی سطح پر، خاندانی سطح پر، گھریلو سطح پر جو تربیت کی جا رہی ہے، وہ اسی ٹریک والی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نئی نسلیں بظاہر دنیا داری میں بہت آگے چلی گئی ہیں۔ دنیاوی، مالی، مادی سوچوں میں بڑے کمالات ہماری نسلوں کے پاس آ گئے ہیں، لیکن دوستان محترم، ہماری نسلیں اصل جو دینی، روحانی اور باطنی راستہ تھا زندگی کا، اس سے اتنی ہی دور چلی گئی ہیں، اور پھر معاشرے میں یہ مادیت کی سوچ کو مسلط کرنے کے لیے میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے پھر جو رول ادا کیا ہے، اس کے بعد تو اب وہ صحیح طرز حیات اختیار کرنا نہ صرف ناممکن نظر آتا ہے بظاہر، بلکہ اس کی سوچ جو ہوتی ہے نا انسان کے دماغ میں، وہ سوچ بھی مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ایک بندے کے پاس صبح سے شام تک بیٹھیں، وہ زمانے بھر کی باتیں آپ سے ڈسکس کرے گا، مگر اس کی پوری گفتگو میں ایک جملہ بھی باطن اور اللہ کی معرفت، اللہ کی حضوری اور روحانیت پر مبنی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو روحانی قدروں سے ہم ناآشنا ہو گئے، روحانی احوال سے محروم ہو گئے۔ اب آپ کسی کو کہتے ہیں بھئی کوئی حال سناؤ، بھائی وہ جتنا بھی حال سنائے گا وہ دنیا کا سنائے گا، جبکہ پرانے بابے وہ ملتے تھے تو وہ باطنی احوال جانچتے تھے کہ یار تم اپنا کوئی باطنی حال سناؤ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہو، اللہ کی محبت کے کتنے جام پی چکے ہو۔ اور پھر دوستان محترم، اس پہ حد یہ کہ اگر آپ وہ آستانے جو روحانیت کے نام پر بنے ہوئے ہیں، جن کی بظاہر شناخت اور آئیڈینٹی روحانیت، صوفیزم ہے، آپ ان آستانوں پہ چلے جائیں، آپ ایک ہفتہ اس ہوم ورک پہ کام کر کے دیکھ لیں کہ وہاں آپ صبح سے شام تک بیٹھیں، وہاں اس درگاہ کے جو متولی صاحبان ہیں، ان کی آستانوں پر بھی آنے والی ساری دنیا وہاں سے دنیا مانگتی ہے، اور وہ دنیا کے لیے ہی تعویذات اور دم منتر عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھی آپ کو وہ معرفت الہی کا سبق نہ کوئی دیتا ہوا نظر آئے گا، نہ کوئی لینے والا طالب نظر آئے گا۔ بس بچے کی نوکری نہیں لگ رہی، جلدی نل پیر جی تعویذ دیو تو گھر چلیے، دیر ہوندی بھی دکان بھی کھولنی ہے، حضور کاروبار صحیح نہیں چل رہا، لگتا کسی نے بندش کر دی ہے، کوئی چنگا تکڑا جا تعویذ دیو، بس وہ دکان میں رکھوں اور دکان جناب خلائی جہاز کی طرح پرواز کرنا شروع کر دے، اتنی تیزی سے اوپر جائے۔ بچہ نافرمان ہو گیا، بات نہیں مانتا، ابے کو بڑی فکر ہے کہ میری بات نہیں مانتا، میرے کہے بغیر گھر سے نکل جاتا ہے، غلط دوستیاں پال لی ہیں۔ مگر دوستان محترم، وہ پیر صاحب سے یہ تو کہہ رہا ہے کہ تعویذ دو بیٹا میری مانے، مگر آپ کو ایسا بابا نہیں ملے گا جو پیر جی کو یہ کہہ رہا ہو کوئی ایسا تعویذ دیں میں بھی رب کی مانوں، میری اولاد بھی رب کی مانے، ایسا تعویذ لینے والا بندہ نہیں ملے گا۔ اس قدر ہمارے قلب و باطن میں، ظاہر میں، دل و دماغ میں دنیا لوگوں رچ بس گئی ہے، اور اس ماحول میں زندگی گزارتے ہوئے میں اور آپ نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ کریم کی ذات اب صدا لگاتی ہے
کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، کہ فرمایا جو شخص ان ارادوں سے نکل کر اپنی منزل آخرت کو بنا لیتا ہے، جو اس روٹ، جو دنیا کا روٹ ہے، راستہ اس کو چھوڑ کر اس راستہ ہدایت پر اپنی زندگی کو لے کر آتا ہے، جو ہدایت کا راستہ اس کی آخرت کی زندگی کو سنوار دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ سعی لہا سعیہا، وہ محنت شروع کر دیتا ہے، مشقت شروع کر دیتا ہے۔ جیسے دنیا کمانے کے لیے مزدور پورا دن اس لیے مزدوری کرتا ہے کہ شام کو 4 ٹکے آئیں گے، پیٹ کی آگ بجھے گی۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ آخرت کا مزدور بن جاتا ہے اور اسی طریقے سے گھنٹوں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مشقت کی بھٹی میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ مُؤْمِن، لوگوں سن لو، اصل مومن بندہ تو یہی ہوتا ہے۔ یعنی دنیا دار کو اللہ نے مومن نہیں کہا جی، دنیا کمانے والے، دنیا کا روٹ اختیار کرنے والے، اور دنیا کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنانے والے، اور دنیا کے مال اسباب پر فوکس کرنے والے، انہیں قرآن نے مومن نہیں کہا۔ مومن کسے کہا؟ ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا طلبگار بن گیا۔ یاد رکھیے، یہاں ایک جملہ دے دوں، یہ نہیں کہ مومن کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، مومن بالکل خالی ہاتھ ہونا چاہیے، جیب بھی خالی، گھر بھی خالی ہو تو کہیں جی بندہ مومن ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس ایک سنگل جملہ دیتا ہوں، سارا راز اس میں سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ لوگوں، ہر وہ شے جو بندے کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور دار الآخرت سے غافل کر دے، وہ دنیا کہلاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ، رسول اور آخرت سے غفلت میں ڈال دے، وہ دنیا کہلاتی ہے، اور اس دنیا کا حوث اور پجاری اس کا ایمان کی گلی سے راستہ بند کر دیا جاتا ہے، وہ ایمانی قدروں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں اگر ممکن ہے کوئی شخص کروڑ پتی ہو مگر دنیا کا حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، طلب نہ ہو، بظاہر اللہ نے بہت مال دیا ہوا ہو، اور ایک ہاتھ سے آتا ہے ادھر سے دین میں بھی خرچ ہو رہا ہے، غریبوں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے، رشتہ داروں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے، یتیموں پہ بھی ہو رہا ہے، بھلے ارب پتی ہو، اس کو دنیا دار آپ نہیں کہہ سکتے، وہ دیندار آدمی ہے، وہ دیندار آدمی ہے، وہ اللہ کے ہاں صدیقوں میں، زاہدوں میں، متقیوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک آدمی 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے، کبھی جڑتا ہے کبھی نہیں جڑتا، مگر خواہشیں اندر بڑی بڑی دولت کمانے کی ہیں، جائز ناجائز کہتا بس ملنا چاہیے، حلال حرام کے فرق کو نہیں سمجھتا، وہ ریڑی لگا کے بھی لوگوں کو چونا لگا جاتا ہے، سامنے کی طرف پھل رکھتا ہے صحیح والے، اور پیچھے اس نے خراب رکھے ہوتے ہیں۔ جب بندے کو ڈال کے دینے لگتا ہے، صحیح والوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ بندہ بھی گھر جب آتا ہے، بیگم کان سے پکڑ کے کہتی ہے تینوں اندھیا نظر نہیں آتا سی، سارے گندے لے آئے، اس کو تب سمجھ میں آتی ہے میرے ساتھ کیا دھوکہ ہو گیا ہے۔ اب وہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے ریڈی لگا رہا ہے، مگر دوستان محترم، وہ باطنی طور پر وہ شخص ہدایت کی راہوں سے دور ہو کے وقت کا قارون بن چکا ہے، اس کا نام قارون کے ساتھ لکھا جائے گا، کیونکہ حریص دنیا ہے، دنیا کمانا، لوگوں کو دھوکہ دینا اس کا مشغلہ زندگی ہابی بن چکا ہے۔ ایسے لوگ اس دنیا میں لوگوں اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہیں، حتیٰ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے لوگ آئے، مدینے کے نواحی قصبوں سے اعرابی لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور کلمہ پڑھا دیں۔ آقا علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا تو وہ کیا کہنے لگے کہ ہم مومن ہو گئے۔ قالت الاعراب قالوا آمنا، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اعرابی یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن بن گئے۔ قل، اے حبیب انہیں بتا دے، لم تؤمنو، یہ مومن ہے ہی نہیں۔ بتائیں جی، جس نے حضور کے پاس آ کے کلمہ پڑھا اسے صحابی بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ تو لوگ اس پہ بھی بڑے فتوے لگاتے ہیں، ذرا سی بات کر دیں، لیکن سوچنے کی بات ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا باہر نکل کے ہم مومن ہو گئے۔ اللہ نے جبریل بھیج دیا، کہا میرے محبوب کو بتا، انہیں بتا دیں، قل لم تؤمنو ولکن قولوا اسلمنا، انہیں بتا دو یہ ابھی مومن نہیں ہوئے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو پتہ چلا مسلمان اور مومن 2 الگ درجے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان بنتا ہے، مومن نہیں بنتا۔ کیا؟ مومن نہیں بنتا۔ کیوں؟ قرآن مجید بتاتا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اس لیے وہ مومن نہیں بن سکے کہ ابھی کلمہ
ان کے ظاہر میں زبان سے تو گزرا ہے مگر ایمان ابھی ان کے دل کی وادیوں میں داخل نہیں ہوا ہے. ابھی ان کا دل اس حلاوت ایمانی سے محروم ہے، دل اسی دنیا میں مست ہے، دل ابھی تک کاروبار حیات جو دنیا کا ہے اس کی مستی میں لگا ہوا ہے. سو حبیب نے بتا دے جب تک کلمے کا نور، دین محمدی کا نور جب تک کسی شخص کے باطن میں اور قلب میں اپنا گھر نہ بنائے وہ شخص ایمان کی وادیوں کا مسافر نہیں کہا جا سکتا. اس پیرامیٹر اور اصول پر لوگوں آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے ہماری شارع حیات کا مقصد کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. کیا ہم مومن کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں نور ایمان ہے؟ اس کو پرکھنے کے لیے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، حضور غوث اعظم دستگیر، آپ کا ایک کاروبار تھا، بزنس تھا. اچانک خبر ملی کہ آپ کا ایک بہت بڑا مال جو ایک سمندر سے ہو کر کسی بازار تجارت تک پہنچنا تھا وہ جہاز ڈوب گیا ہے، تو بڑا نقصان ہو گیا. آپ نے یوں آنکھ بند کی، آنکھ کھول کے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تھوڑی دیر بعد پھر مخبر آیا، اس نے خبر دی، اس نے کہا حضور نہیں، وہ خبر غلط تھی، آپ کا مال تجارت مطلوبہ بازار تک پہنچا اور اس دفعہ جو نفع ہوا ہے وہ کروڑوں کا ہے، اس سے پہلے اتنا نفع کبھی حاصل نہیں ہوا تھا. آپ نے جب اتنے بڑے نفع کی خبر سنی، یوں آنکھ بند کی، دل کو دیکھا اور آنکھ کھولی اور پھر مسکرا کے کہنے لگے الحمدللہ. مخبر نے کہا حضور دونوں خبریں اپوزٹ تھیں، ایک بڑے نقصان کی، ایک بڑے نفع کی، مگر حضور دونوں پر آپ کا رد عمل سیم رہا. ہر دو بار آپ مسکرائے بھی آنکھ کھول کے اور آپ نے کہا الحمدللہ. وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقیر کا دل اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے. ہم نے جب بڑے نقصان کی خبر سنی تب بھی اپنے دل کو دیکھا کہیں نقصان کا اثر میرے قلب پر تو نہیں ہوا. میں نے دیکھا میرا قلب اللہ کے ذکر کی مستی میں مست تھا، اس کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے مجھے دنیا کے ہر نقصان سے بے نیاز کر دیا ہے. اور ابھی اتنے بڑے نفع کی خبر آئی، میں نے اتنے بڑے نفع کی خبر سن کر پھر اپنے باطن اور قلب پر نگاہ کی، کہیں نفع کی خبر دل اس سے مچل تو نہیں گیا، خوش تو نہیں ہو گیا کہ دنیا بڑی آ گئی ہے. میں نے دیکھا میرا دل اللہ کی معرفت کی مستی میں ابھی بھی ویسے ہی مست تھا جیسے اس خبر کی آنے سے پہلے مست تھا. تو میں نے اللہ کا شکر اس لیے ادا کر دیا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے نفع سے بھی بے نیاز کر دیا ہے. یہ مومن کا قلب ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نسبت کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، ہمارا عقیدہ جی حنفی ہے. آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا، آپ کے کپڑے کی دکان پر ایک ایسا تھان آ گیا جس کے اندر نقص موجود تھا، مگر وہ نقص ان کو تو پتہ تھا مگر خریدار اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا. تو آپ کی دکان پہ جو سیل مین تھا آپ نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ تھان الگ رکھو، کوئی گاہک اگر اس کو لینا چاہے تو پہلے کھول کر اس کا یہ عیب اس کو دکھانا ہے. اگر اس عیب کے بعد وہ کہے میں نے پھر بھی خریدنا ہے تو پھر اس کی قیمت باقی کپڑوں سے اتنی کم ہے، جو مول خریدا ہے اسی مول پہ ہم بیچ دیں گے. چلیں اس کو بتا کے، لیکن چھپا کے نہیں بیچنا. آپ نے الگ رکھ دیا. اب ایک دن اتفاق سے امام اعظم تو دن بھر طلبہ کو پڑھاتے تھے، دنیا کو مسائل بتاتے تھے. آپ کے اس کاروباری مرکز دکان پر ایک گاہک آیا اور اس نے وہی تھان اٹھا لیا خریدنے کے لیے جو ناقص تھا، اور وہ جو سیل مین تھا وہ بتانا بھول گیا کہ اس میں یہ نقص ہے. اس نے روٹین کے مطابق پیسے لیے، تھان سیل کر دیا، اور خریدار نے نہ اپنا نام بتایا نہ علاقہ بتایا، وہ چلا گیا. حضور جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دکان پر آئے، آپ کی نظر پڑی بھی مال کون کون سا بکا ہے، دیکھا وہ تھان نہیں ہے. اس سے پوچھا بھئی وہ؟ کہتا حضور بیچ دیا. کہا نقص بتایا تھا؟ کہا حضرت بھول گیا بتانا، نہیں بتایا. لوگوں امام اعظم تڑپ اٹھے، رو پڑے، کہا مجھے مروا دیا. جلدی کر دکان کو تالے لگا، اس کو تلاش کریں جو گاہک یہ سودا لے کر گیا ہے. اب آج کا کوئی کاروباری ہوتا ہے کہتا ہے شکر ہے یار ناقص بھی بک گیا. آپ ریڈی پہ جائیں نا، آپ سودا لیں، پہلے وہ ناقص بیچے گا، سلامت چیز. آپ اگر خود ڈالنا چاہیں گے کہے گا نہیں جی بیچنی ہی نہیں ہے، جاؤ کسی اور کو لے لو. ناقص سودا ہر شخص بیچنا چاہتا ہے. اب جو ناقص سودا بیچنا چاہتا ہے اس کے پاس کامل ایمان کہاں سے آئے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو امام اعظم نے دکان بند کروا دی، سیل مین کو ساتھ لیا. اب گلی گلی، گاؤں گاؤں، بستی بستی جا کے پوچھ رہے ہیں
یار ہماری دکان سے کپڑا تو نہیں خریدا آپ نے؟ پتہ نہیں کتنا وقت لگا ہوگا ڈھونڈتے ہوئے، بالآخر لوگوں اس گاہک کو تلاش کر لیا جو وہ کپڑے کا تھان لے کر گیا تھا۔ وہ حیران ہو گیا، دکان والے میرے گھر پر کیوں آ گئے؟ امام اعظم نے رو کے ہاتھ جوڑ کے کہا بندے سب سے پہلے میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر، ہم نے ناقص سودا تمہیں دیا ہے، تو معاف کرے گا تو اللہ کے دفتر خاص سے مجھے معافی تب ملے گی۔ اس نے کہا حضور کپڑا تو مجھے ٹھیک نظر آتا ہے۔ کہا نہیں، اس میں نقص ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہمیں وہ واپس کر دے، اپنا جو مول اس کا آپ نے دیا ہے وہ ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں، اور دوسری صورت یہ کہ اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ نقص ہے، ہم پیسے بھی واپس کریں گے، کوئی مول نہیں لیں گے، فری میں دیں گے، اور اللہ کی حضور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں نہ صرف معاف کریں، اللہ کی حضور ہماری معافی کے لیے بھی درخواست پیش کریں کہ مالکوں نے سودا بیچا مگر غلطی سے بیچ دیا ہے، میں نے معاف کرتا ہوں تو بھی معاف کر دے۔ تھان بھی دے آئے، پیسے بھی دے آئے، اور اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے معافی بھی مانگ گیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے کہا ہمارے لیے معافی مانگنا، اور پھر واپس آ کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر استغفار پڑھ کے معافی مانگی، اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ یہ تھے کاروباری تاجر جن کو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ آج حنفی العقیدہ، امام اعظم کے پیروکار کہلانے والوں، تمہارے بازار میں سارے حنفی کہلاتے ہیں، مگر آؤ ان سے پوچھو وہ اپنے امام کی تجارت بھی کبھی تم نے دیکھی پڑھی؟ کیا تمہاری زندگیوں میں بھی اس امام کی شخصیت کا کوئی اثر ہے؟ اگر ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں، نہیں ہے تو یا حنفی کہلانا چھوڑ دو یا اپنے دل کی نگری کو بدلنے کا فیصلہ کرو، منافقت چھوڑ دو۔ یہ ہماری اصل اقدار تھی۔ اور پھر دیکھیے لوگوں، وہ دن کو اگر دنیا کے کاروبار کرتے تھے، ان کی راتیں پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ دن کو وہ دکان میں ہوں اور رات کو دکان ان میں ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا، اور رات کا جب پچھلا پہر ہوتا نا، دنیا سو جاتی، وہ مصلی بچھا کے مصلی پہ سر سجدے میں رکھ دیتی، اور سر سجدے میں رکھ کے آنسو بہا کے کہتی ہیں یا اللہ اس وقت دنیا کے بادشاہ سو گئے ہیں، اور میں اس بادشاہ کے دربار میں سودا لینے آ گئی ہوں جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ اور کیا بات کرتی، سودا کیا لیتی؟ وہ جملہ دینا چاہتا ہوں لوگوں، بہت قیمتی جملہ۔ حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے رات کے اس پچھلے پہر میں کہتی یا اللہ جس طریقے سے تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اللہ اس طریقے سے دنیا کی محبت کو میرے دل میں داخل ہونے سے بھی روک کے رکھنا، دنیا کو میرے دل میں داخل ہونے سے اللہ اسی طریقے سے روک کے رکھنا جیسے تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک کے رکھا ہوا ہے۔ آؤ لوگوں، یہاں میں ایک بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں۔ آج بہت سے لوگ خود دعا کرتے ہیں، بہت سے دعائیں کرواتے ہیں، کیا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، کرتے ہیں نا؟ کبھی کسی نے یہ کہا اللہ کی بارگاہ میں مولا ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے؟ یہ نہیں کہتے، شب بارات میں بھی نہیں کہتے، لیلۃ القدر میں بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھتے تو کہتے ہیں نا جی، بھئی لوگوں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ رکھا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور ان گناہوں میں ایک بڑا گناہ دنیا کی محبت ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا لوگوں، اللہ سے جب گناہوں کی معافی مانگو تو پہلے کہا کرو مولا ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال۔ یہ دنیا کی لذتیں اور شہوتیں ہیں جو ہم سے گناہ کرواتی ہیں۔ جس دل سے دنیا کی محبت رخصت ہو جاتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، اس وجود سے گناہوں کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، گناہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس طرز حیات کی طرف آئیے، اور پھر جب اس طرح کی زندگی انسان کے اندر آ جائے نا کہ دنیا کی محبت سے بیزار بندہ زندگی گزارے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کے بادشاہ نے، عباسی خلیفہ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا اور کہا حضور آپ بڑے زاہد، عابد، متقی، بڑے نیک آدمی ہیں، تو ہمارا ایک علاقہ ہے نیم روز نام ہے اس کا، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو اس علاقے کا گورنر بنا دیں۔
حکومت دے دیں، آپ اس علاقے کے حکمران بن جائیے۔ آپ لوگوں آج کا کوئی پیر ہی بھلے ہو، اس کو کوئی وقت کا بادشاہ کہہ دینا، گورنری تو بہت بڑی حاکمیت ہے، اگر کوئی کہے ایم پی اے کی سیٹ ہی دیتا ہوں، شکرن کثیرن۔ لیکن آپ لوگوں وہ پیروں کے پیر ہیں۔ 11ویں منانا آسان ہے، کھانا بھی آسان ہے، مگر 11ویں والے پیر کی سیرت اختیار کرنا بڑی مشکل ہے۔ لوگوں میرے حضور شہنشاہ بغداد نے جواب دیا، اس نے ایک چٹ کے اوپر لکھ کے بھی بھیجا یہ حکم نامہ کہ میں آپ کو گورنر بناتا ہوں نیمروز کا۔ آپ نے اسی کے خط کے بیک سائیڈ پہ تحریر لکھی، اور وہ جملہ آپ کا سونے کے قلم سے لکھنے والا جملہ ہے۔ آپ نے کہا اے شاہ وقت، تو ہمیں نیم روز کی حکمرانی دینا چاہتا ہے، میرے رب نے مجھے جب سے نیم شب کی حکمرانی دی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اس دن سے نیم روز کی حکمرانی میرے نزدیک ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب سے ہمیں نیم شب کی حکومت ملی ہے، ہمارے لیے اب نیم روز کی حکومت ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آؤ دوستان محترم، یہ طرز حیات ہمیں اختیار کرنا ہے، اور اس کی ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہمارے بزرگان دین کی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندوں میں سے ایک ایسے شخص کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مدرسے میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اب وہ گھر سے جو نان نفقہ لے کر گئے تو آگے وہ اس مدرسے کے ہاسٹل میں انہیں جگہ نہیں ملی، تو انہیں باہر کسی جگہ قیام کرنا پڑا، تو انہوں نے مسجد میں قیام کر لیا۔ اب رات کو وہ مسجد میں سو جاتے، لیکن کھانا اپنا کھانا پڑتا، تو وہ جو کچھ درہم ساتھ لے کے گئے وہ چند دنوں میں ختم ہو گئے۔ اب ایک دن انہوں نے سوچا اب اگر کھانا نہ ملا تو فاقے ہوں گے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تینوں دوستوں نے کہ یار ایسے کرتے ہیں، دو دوست حدیث پڑھنے جاتے ہیں، ایک بندہ مزدوری کرنے جائے، شام کو وہ مزدوری کر کے کھانا لائے گا، ہم حدیث کا درس اس کو پڑھا دیں گے رات کو اور کھانا بھی کھا لیں گے، دوسرے دن دوسرا بندہ مزدوری کرنا جائے گا، باقی دو مدرسے چلے جائیں گے، تیسرے دن تیسرا مزدوری کرنے جائے گا۔ یہ ان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اب دوستان محترم، انہوں نے اگلے دن صبح ایک کو کہا بھائی تو مزدوری کرنے جا، ہم حدیث پڑھنے جاتے ہیں۔ وہ حدیث پڑھنے چلے گئے۔ وہ مزدوری کرنے کے لیے جس کا نام آیا وہ نکلا باہر نکلا، سوچا مزدوری کس کی کروں؟ پھر خیال آیا یہ میرے ساتھی اگر اس بڑے رب کا علم حاصل کر سکتے ہیں حدیث کا، دین کا، تو میں اس بڑے رب کی مزدوری نہ کر لوں؟ یہ کہا، واپس مسجد میں گیا اور اللہ اکبر نوافل پڑھنا شروع ہو گیا۔ نوافل ختم ہوئے، قرآن کھولا، قرآن شروع ہو گیا، پھر گریہ شروع ہو گیا، کبھی سجدہ، کبھی تلاوت، کبھی رکوع، کبھی قیام، لگا رہا صبح سے لے کر شام تک۔ شام کو جب باقی ساتھی دونوں مدرسے سے آئے، انہوں نے کہا بتا بھائی مزدوری کی یا کیا ملا؟ اس نے کہا میں نے مزدوری چھوٹے موٹے بندے کی نہیں کی، میں نے بہت بڑے کی مزدوری، بڑے بادشاہ کی مزدوری کی ہے، اور سنا ہے وہ کسی کی اجرت رکھتا نہیں ہے لیکن دیتا تھوڑا نہیں بڑا زیادہ دیتا ہے۔ چپ ہو گئے، ٹھیک ہے پھر یار۔ انہوں نے فاقے سے جیسی بھی رات گزاری۔ اگلے دن دوسرے بندے کو کہا بھائی تو آج مزدوری پہ جا، ہم دونوں جاتے ہیں مدرسے۔ دوسرا مزدوری پہ نکلا، وہ مدرسے میں نکلے۔ دوسرا بھی تھوڑا بازار کے قریب پہنچا، اس نے سوچا میں کس کی مزدوری کروں؟ اب اس کے اندر بھی وہی خیال، اس نے کہا یار چھوٹے موٹوں کی مزدوری کیا کرنی، آؤ بڑے شہنشاہ کی مزدوری کرتے ہیں۔ اس نے بھی وہ مسجد کا دروازہ کھولا، دیکھا، چل بھائی اندر۔ وہ پورا دن پھر وہ بھی اللہ توبہ کرتا رہا، سجدہ، تلاوت، نماز، نفل پڑھتا رہا۔ شام کو اس نے بھی وہی جواب دیا کہ یار ایک ایسے کی مزدوری کر کے آیا ہوں جو اپنے غلاموں کا بڑا خیال رکھتا ہے، امید ہے جلدی وہ دے گا اور بہت دے گا۔ تیسرے دن تیسرا گیا، اس نے بھی یہی کام کیا۔ اب توجہ طلب نکتہ، تینوں بندے باری باری مزدوری کرنے گئے، مگر ہر کوئی جو دین کا طالب تھا اس کی طلب نے اسے دنیا کے بازار کی بجائے مولا کے بازار میں بھیج دیا، اللہ کی حضوری میں رہے۔ جب لوگوں تیسری رات آئی، ادھر فاقے ہیں، ادھر وقت کے بادشاہ کو رات کو اس نے دیکھا سویا ہوا ہے، اس کے محل کی چھت کے اوپر کوئی چیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا کہ میرے رات کو محل کی چھت پہ کون آ گیا؟ سیڑھیوں کی طرف گیا، اس نے دیکھا ایک بڑی ڈراؤنی بلا جیسی کوئی چیز نیچے اتر رہی ہے۔ اس نے اپنا پنجہ یوں کیا بادشاہ کی طرف اور اسے کہا بادشاہ اب سونا نہیں ہے، باہر نکل، اپنے وزیروں کو نکال اور انہیں بتا کہ فلاں اللہ کے 3 بندے نیک بندے، وہ اللہ کا دین پڑھنے تیرے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، کسی مسجد میں رہ رہے ہیں، جا پہلے ان کے نان نفقہ کا بندوبست کر، پھر تجھے سونے کی اجازت ملے گی۔ اب نام بھی اس بلا نے نہیں بتایا۔ وہ بادشاہ اس پسینہ چھوٹ گیا، اس نے وزیروں کو جگایا، سارے عمائدین مملکت، رات کا وقت ہے،
سب کی دوڑیں لگ گئی، جاؤ ان 3 کو تلاش کرو۔ مسجد میں کسی جگہ ڈیرا لگائے ہوئے 3 طالب علم کون ہیں حدیث مصطفیٰ کے؟ آؤ لوگوں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک شخص اس مسجد تک پہنچا۔ اس نے جب دیکھا وہ 3 فاقوں والے اللہ کا دین پڑھنے والے مسافر مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، اس نے کہا او بھائیو جلدی کرو، بادشاہ اور بادشاہ کی پوری کیبنٹ اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، ہمیں بچانا ہے کیونکہ ہم نے تمہیں کھلانا ہے، تب ہماری بچت ہوگی۔ آؤ لوگوں، ان تینوں نے، انہوں نے کہا کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ وقت نے۔ انہوں نے کہا بادشاہ کو جا کے کہہ دو ہم نے اس بادشاہ کی مزدوری نہیں کی ہے، جس کی ہے اس نے دے دیا ہے۔ پوچھا کیا دے دیا ہے؟ کہا آج رات سوئے تم نے کیا دیکھا ہمیں پتا نہیں، ہمیں اس نے بتا دیا ہے جب تک میرے دین کا علم پڑھتے رہو گے، میرے دین کی شارع پہ رہو گے، جب تمہیں بھوک لگے گی جسٹ صرف سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا تمہارا کام ہے، تمہاری بھوک مٹانا رب کا کام ہے۔ تو آؤ لوگو، 2 باتیں یہاں سے ملی۔ ایک، جو دنیا کا خادم بنتا ہے، حریص دنیا کا، وقت کے بادشاہوں کا، وڈیروں کا، اس کو اگر بھوک لگے تو کچھ دینے والا دے بھی دے تو بڑے تانے دے کے کہتا ہے، بھوکا کہہ کے دیتا ہے۔ آؤ، جو اللہ کی مزدوری میں لگے، اللہ نے پوری ریاست اور اس کے سارے وزیروں کو جگا کے ان کے دروازے کی طرف ان کو تلاش کرنے کے لیے رب بھیج دیتا ہے۔ اس بندے کا مقام دیکھیے۔ اور دوسرا، پھر بھی اللہ اپنے فقراء کو، اپنے دین کے راہیوں کو، اپنی آخرت کے راہیوں کو وہ پھر بھی ہاتھ دنیا کے سامنے پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ دنیا اگر دے تو یوں دیتی ہے اور لینے والے کا ہاتھ یوں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے در کے بیکاریوں کو ہاتھ یوں نہیں کرنے دیتا، وہ دنیا کو تو رنگ دکھا دیتا ہے مقام ان کا کیا ہے، مگر ان کی بھوک اور افلاس مٹانے کے لیے انہیں پھر کہتا ہے میرے دربار میں آؤ، میرا نام جپنا تمہارا کام ہے، تمہارے فاقے مٹانا میرا کام ہے۔ یہ لوگوں اللہ کے راستے کا طریقہ کار ہے۔ آؤ لوگوں، زندگی جو گزر گئی اس کی معافی مانگے، جو بچ گئی اس کی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس زندگی کو دین کی اتباع میں لے آئیں۔ تو اللہ پاک کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جنہوں نے اس آخرت کو سنوارنے کے لیے سعی کی، جدوجہد کی، ریاضت کی، محنت کی، وہ مشکور، ان کو اللہ نے کہا کہ وہ مشکور ہوں گے۔ یعنی پھر یہاں مشکور کا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اب اللہ تو بندوں کا مشکور نہیں نہ ہوتا، بندے اللہ کے مشکور ہوتے ہیں، مگر یہاں مشکور کا لفظ بندوں کے لیے استعمال کیا، آخرت کی جدوجہد کرنے والوں کو۔ فرمایا آخرت کے جو صحیح مسافر بن جاتے ہیں، پھر ان کی خواہشیں، ان کے ارادے، ان کی دنیا کے مسائل، معاملات جو بھی ہوتے ہیں مشکورہ، پھر اللہ ایسے بندوں کے سارے معاملات اپنی بارگاہ سے خود حل کرتا ہے۔ تو آؤ دوستان محترم، ہم اپنے دلوں کی طرف تھوڑی توجہ کریں، اندر کی اندھیر نگریاں جو گناہوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں لوگوں، اس کو مٹانے کی فکر کریں، اور آج سے اپنی زندگی کا سفر جو ہے اس کا مقصد آخرت کو بنائیں، اللہ کی حضوری اور معرفت کو بنائیں۔ دیکھیں عام بندے جو ہوتے ہیں نا، عام دنیا کے دیگر جو دینی لوگ بھی ہیں، وہ یہ سبق تو آپ کو دیں گے آخرت کو اپنا مرکز بنا لو، دینا بھی چاہیے، مگر تحریک منہاج القرآن اس سے بھی ایک اگلا سبق دیتی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کہتی ہے بندہ مومن، آخرت بھی اچھی چیز ہے، مگر ایک سودا اس آخرت سے بھی آگے کا ہے، تجھے اس کا طلبگار بناتے ہیں۔ اے تحریک منہاج القرآن بتا وہ سودا کون سا سودا ہے؟ فرمایا تو آخرت کا طلبگار نہیں، آخرت والے رب کا طلبگار بن جا۔ حضرت رابعہ بصریہ کی بات میں نے کی نا، وہ دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں آگ لے کر، ایک میں پانی لے کر جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا اللہ کی بندی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتی آگ اس لیے لے کے جا رہی ہوں کہ اللہ کی جنت کو جلا دوں، اور پانی اس لیے لے کے جا رہی ہوں کہ اللہ کی جہنم کو بجھا دوں۔ کہا بی بی یہ کیا کیسی بات کر رہی ہے؟ اس نے کہا میں ہم طالبان حق ہیں، دنیا کو دیکھتی ہوں، کوئی جہنم کے ڈر کی وجہ سے رب کی عبادت کرتا ہے تو تب بھی دکھ ہوتا ہے، کوئی جنت کی لالچ میں اس کی عبادت کرتا ہے تب بھی دکھ ہوتا ہے، کہیں خوف اور ڈر ہے، کہیں لالچ اور ہوس ہے۔ میں چاہتی ہوں جنت اور دوزخ کا قصہ مٹا دوں تاکہ رب کے بندے رب کے بازار تجارت میں آئیں، سودا جنت یا جہنم والا ان کے سامنے نہ ہو، رب کی محبت اور معرفت والا ہو۔ تو تحریک منہاج القرآن تو لوگوں
اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، آپ کی دعوت فکر یہ ہے، آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت اور حضوری کی راہ رو بن جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک و مولا ہمیں آخرت کی وادیوں سے گزر کر اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی معرفت کی وادیوں میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔